السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 59، آیت نمبر 60 اور آیت نمبر 61 سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام لمک ہے۔ وہ متوشلخ و اخنوق علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ اخنوق حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 40 یا 50 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمائے گئے۔ آیات بالا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دلائل قدرت و غرائب صنعت بیان فرمائے، جن سے اس کی توحید و ربوبیت ثابت ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد اٹھنے اور زندہ ہونے کی صحت پر دلائل قاطعہ قائم کیے۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے، اور ان کے ان معاملات کا جو انہیں امتوں کے ساتھ پیش آئے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے کہ فقط آپ ہی کی قوم نے قبول حق سے اعراض نہیں کیا، بلکہ پہلی امتیں بھی اعراض کرتی رہیں، اور انبیاء کی تکذیب کرنے والوں کا انجام دنیا میں ہلاک اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کرنے والے غضب الہی کے سزاوار ہوتے ہیں۔ جو شخص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرے گا، جھٹلائے گا، اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ انبیاء کی ان تذکروں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زبردست دلیل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ پھر آپ کا ان واقعات کو تفصیلاً بیان فرمانا، بالخصوص ایسے ملک میں جہاں اہل کتاب کے علماء بکثرت موجود تھے اور سرگرم مخالف بھی تھے، ذرا سی بات پاتے تو بہت شور مچاتے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان واقعات کو بیان فرمانا اور اہل کتاب کا ساکت و حیران رہ جانا صریح دلیل ہے کہ آپ نبی برحق ہیں، اور پروردگار عالم نے آپ پر علوم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، تو اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کو پوجو، وہی مستحق عبادت ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو اس کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، روز قیامت کا یا روز طوفان کا، اگر تم میری نصیحت قبول نہ کرو اور راہ راست پر نہ آؤ، تو بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، اس کی قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ قال الملأ من قومه، اس کی قوم کے سردار بولے انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، کہا ہے میری قوم مجھ میں گمراہی کچھ نہیں، لیس بی ضلالۃ، مجھ میں کچھ گمراہی نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ یہاں سے ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو حضرت ادریس علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور انہوں نے 40 یا 50 سال کی عمر میں نبوت پائی، اور آپ نے جب قوم کے سامنے بیان فرمایا
کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تمہیں کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، میری قوم، مجھ میں گمراہی کچھ نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ آگے کی آیات کریمہ بھی آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات کو بار بار سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔